الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اللہ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اپنے لیے رب سے دعائے مغفرت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نے بلائی کو تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم اذان کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے کہ اذان ہمیں کن کن چیزوں سے بچاتی ہے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں بیماریاں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تیز بارش آتی ہے، تیز طوفان آتا ہے، کرونا وائرس کی وبا آ جاتی ہے۔ المختصر بندے کو جب بھی پریشانی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اذان پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ بیماریوں سے بچ جائے گا، پریشانیوں سے بچ جائے گا، تکلیفوں سے بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت سے سوال ہوا کہ لوگ وبا کے دنوں میں اذان پڑھتے ہیں، لوگ بیماری میں اذان پڑھتے ہیں، لوگ شدید بارش میں اذان پڑھتے ہیں، شدید طوفان میں اذان پڑھتے ہیں، تو اس حالت میں اذان پڑھنا کیسا؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ذکر الہی سے زیادہ اللہ کے عذاب کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ تو جب تمہیں تکلیف پہنچے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہاری اس رکاوٹ کو، اللہ تمہاری اس پریشانی کو، اللہ تمہارے اس دکھ کو دور فرما دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مشکلات آئیں، پریشانی آئے، تکلیف آئے، ہمیں اذان کہنی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام فخر الدین داسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور کے اندر بغداد کے اندر سیلاب آ گیا اور قریب تھا کہ بغداد ہلاک ہو جاتا۔ اس دوران بعض نیک لوگوں نے خواب دیکھا کہ دریائے دجلہ میں دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یار بتاؤ تمہیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بستی کو، بغداد کو ہلاک کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ رات کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا اللہ آج رات بغداد میں 700 عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم پر غضب فرمایا اور حکم دیا کہ اس بستی کو ہلاک کر دو۔ لیکن جب ہلاک کرنے کا حکم دیا صبح کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ آج صبح بغداد کے اندر 700 مرتبہ اذان اور اقامت ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے نام کی برکت سے عذاب کو دور فرما دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب کا حکم دیا تھا اس سے پھر منع فرما دیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے جب عذاب کی طرف نظر جائے تو پھر ہمیں اذان کہنی چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اذان دی جائے وہ بستی اس دن عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بستی میں اذان ہو، اذان کی برکت سے عذاب نہ اوپر سے آئے گا نہ نیچے سے عذاب آئے گا، نہ انسانوں کی شکل بدلے گی، نہ انسانوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، نہ انسانوں پر پتھر برسائے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اس دن اذان ہوئی ہے، اذان ہونے کی برکت سے اللہ ان تمام تکلیفوں سے بندوں کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان لوگوں کو رحمت سے ڈانپ لیتے ہیں، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، جس وجہ سے ان کے دلوں کو راحت اور ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینے سے، رب کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین بھی ملتا ہے اور فرشتے اس کو ڈانپتے بھی ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ تو سب سے پہلے اذان حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں دی۔ جب نبی علیہ السلام نے معراج کی رات نبیوں کی امامت کی، اس میں اذان سب سے پہلے جبریل امین نے دی تھی۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے دوران ایک دفعہ اذان دی، اور جب گھبراہٹ ہو تب بھی اذان دینی چاہیے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام جب آپ ہندوستان میں گئے تو اب گھبرا گئے، جب ہندوستان میں اترے تو اب گھبرا گئے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فوراً زمین پر آتے ہیں اور آپ اذان دیتے ہیں، جس وجہ سے ان کی گھبراہٹ یہ دور ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، اذان ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی اللہ کی رحمت کے برسنے کا باعث بنتی ہے۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے علی، اپنے گھر والوں کو بولو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا، جب تمہارے کان میں اذان ہوگی، اس کی برکت سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اذان کی برکت سے میرے غموں کو دور فرما دیا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے اور تم نے مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو اذان دو، اللہ اذان کی برکت سے تمہاری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔